والحمد والنعمة لك. وقت کے اختصار کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. قدیم الاسلام صحابی ہیں. 5ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ اپنے قبیلہ بنی غفار میں چلے گئے تھے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 5 ہجری میں واپس آئے غزوہ خندق کے موقع پر. ان کا اصل نام جندب تھا، جندب ابن جنادہ، اور لقب مسیح الاسلام تھا. مسیح الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. ان کی زندگی بالکل اسی طرح گزر رہی تھی. حالانکہ اسلام لانے سے پہلے یہ خدا کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی جو طریقہ کار تھا، اور اس طرح زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک اور بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکو بھی تھے. قطاع الطریق، ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے. تو خدا کی عبادت بھی کیا کرتے تھے جیسے اس وقت طریقہ تھا. تو پھر سن 5 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں. اور بڑی صفات کے مالک. ان کی ہسٹری جو ہے یہ ایک بڑی دردناک ہسٹری ہے. مدینہ منورہ میں پہلے رہتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے ربضہ، اور وہاں چلے گئے تھے اور وہیں رہتے تھے. ان کی ایک بیوی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھی. وہیں ان کی وفات ہوئی ہے، وہیں ان کی تدفین ہوئی ہے. سن 32 ہجری میں یہ ربضہ میں فوت ہو گئے اور وہیں ان کی قبر ہوئی ہے. تو یہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمائش کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر 7 نصیحتیں فرمائی، ارشاد فرمائی. یہ حدیث مبارکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی طویل کتاب مسند احمد میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر للطبرانی میں، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں، اور خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں، وغیرہ محدثین نے، بہت سے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے. میں اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ حدیث بہت طویل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوا. فذکر الحدیث بطولہ، لمبی حدیث انہوں نے بیان کی اس موقع پر جو جو چیزیں آئیں. الی ان قال، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرمائے. یہ ان کی درخواست تھی خود. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابا نہیں کیا، بلکہ فوراً اسی مجلس میں ان کو وصیتیں فرمائی.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور نصیحتیں یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر مستقل محدثین نے کتابوں کو بھی جمع کیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر 7 وصیتیں نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں تو انہی نصیحتوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسی حصے سے فائدہ ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے عمل کا راستہ اس کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نصیحت، قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ، سب سے پہلی نصیحت تجھے یہ ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کر، اس کو لازم پکڑ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کمال ایمان، انسان کا ایمان مکمل ہو، طاقتور ہو۔ جب کسی مسلمان مرد اور خاتون کو ایمان کا کمال حاصل ہو جائے تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا، شریعت اسلامیہ پر چلنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بر صغیر کے سب سے بڑے فلاسفر اسلام حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تقوی کی تعریف بڑی مختصر سی کی ہے، ان کی فارسی کتاب میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تقوی محافظت بر حدود شرع، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو اپنانا، جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا، یہ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اس سے انسان کو ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی وصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ تو تقوی اختیار کر۔ اللہ نے قرآن کریم میں تقوی کی بہت زیادہ باتیں فرمائی ہیں۔ ہدی للمتقین، قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، لیکن متقین کے لیے جو تقوی اختیار کریں، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو رکھا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ یہ قربانی اور یہ نیک اعمال یہ متقین کی قبول فرماتا ہے۔ یہ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تقوی جو ہوتا ہے، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، محلہ القلب، اس کا مقام دل ہے۔ دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو اس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، پھر اعمال کے لیے اس کے لیے راستہ کھلے گا۔ تو یہ سب سے پہلی وصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ تو تقوی کو لازم اختیار کر، تقوی کو اپنا۔ جب یہ وصیت آپ نے فرما دی تو کہتے ہیں، قلت زدنی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اور زیادہ کریں، اور وصیت فرمائے اور نصیحت فرمائے۔ وہ صحابہ اکرام تھے، ایمان مضبوط تھا، نیکی کی باتیں سننا چاہتے تھے، پھر اس پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ آج کل کسی کو نیکی کی بات سنائیں
تو وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو بس ختم کرو اور دوسری بات. میں نے کہا زدنی، میرے لیے اور زیادہ کریں. قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل. تو قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ اور اللہ بزرگ و برتر کے ذکر کو لازم پکڑ. یہ نفلی اعمال میں سے سب سے اعلیٰ اعمال ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا، یہ نفلی اعمال میں سے بڑے اعلیٰ عمل ہیں. ہر مسلمان مرد اور خاتون کو اپنی روزانہ زندگی کے روٹین کے اندر یہ لانا چاہیے کہ قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ تلاوت کرے اور اللہ کے ذکر کا کوئی نہ کوئی تعداد اس کے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ ادا کرتا رہے. آپ نے انہیں یہ دو باتیں ارشاد فرمانے کے ساتھ اس کے دو فائدے بھی ارشاد فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ اور اللہ کے بزرگ و برتر کے ذکر کو لازم پکڑ. اس سے آپ نے فرمایا اس سے دو باتیں تجھے حاصل ہوں گی. ایک یہ وَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ. اگر تو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کرے گا، تو اس کی وجہ سے تجھے ایک یہ بات حاصل ہوگی کہ تیرا ذکر اللہ کی مجلس میں ہوگا. یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کا ذکر فرماتی ہیں، دیکھو میرا بندہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. یہ تو خدا کی بارگاہ میں ہو گیا. دنیا کے لیے آپ نے فرمایا وَذِكْرُ لَكَ وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر تیرے لیے نور کا ذریعہ ہوگا. یہاں تیرے لیے نورانیت ہوگی، تیرے لیے روشنی پیدا ہو جائے گی، تیرے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے. اس میں بڑی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا سکتا، ٹائم مختصر ہے. قلت زدنی، جب آپ نے دوسری نصیحت یہ ارشاد فرما دی تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور زیادہ کریں، مجھے اور نصیحت فرمائے، وصیت فرمائے. قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی علیک بطول الصمت، تو زیادہ دیر خاموشی اختیار کرنے کو لازم پکڑ. چپ رہا کر. یہ چپ رہنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلط بات نکل جاتی ہے. چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چپ رہ کر خدا کی نعمتوں کا سوچ، اپنی زندگی کے گناہوں کا سوچ، اس کے ازالے کا سوچ، یہ خاموش رہے، اس کو لازم پکڑ. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ خاموش رہتے تھے. نوائل ترمذی کی روایت میں آتا ہے دائم الفکرہ، آپ ہمیشہ سوچتے تھے، سوچ میں رہتے تھے. لیکن اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاموش رہنے کے دو فائدے بتائے کہ تو لمبی دیر اگر خاموش رہے گا، اس کو لازم پکڑے گا، تو تجھے دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک فائدہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا
فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ. یہ لمبی دیر خاموش رہنا، اس کی وجہ سے تجھے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جائے گا. شیطان کو ددکارنے والی بات ہے. جب انسان معاشرے میں گفتگو کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی نکالتا ہے. بعض لوگ بولتے وقت بالکل لحاظ نہیں رکھتے ہیں، وہ کفریہ باتیں بھی نکال دیتے ہیں، منہ سے شرکیہ بھی نکال دیتے ہیں. گالی گلوچ تو ہمارا کلچر بنا ہوا ہے. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر اس کی تعلیم دی ہے. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یعنی بری باتوں سے خاموش رہا، کفر شرک سے اور برائیوں کی باتوں سے وہ نجات پا گیا. تو اس سے شیطان کو بھگانا ہے. شیطان دور بھاگ جاتا ہے زیادہ خاموش رہنے والے آدمی سے. اور دوسری بات یہ ہے وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ، یہ تیرا زیادہ دیر خاموش رہنا یہ تجھے تیرے دین کے معاملے میں مددگار ہوگا. دین کے معاملے میں مددگار. اب آپ دیکھ لیں، بول میں رہا ہوں، صرف آپ سب سن رہے ہیں. اگر آپ بھی سارے بولنا شروع ہو جائیں اس موقع پر تو آپ کو دین کے معاملے میں کچھ پتہ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں جو بیان ہو رہی ہیں آپ یاد نہیں رکھ سکتے. یہ خاموشی کے مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع پر خاموش رہنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے. تو یہ دین کے معاملے میں یہ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اور اس طرح جو بھی سننے والی جہاں بولا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا پڑتا ہے. نہیں تو دین کے معاملے میں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا. جب آپ نے یہ نصیحت فرما دی تو میں نے کہا قلت زدنی، میرے لیے اور اضافہ فرمائیں، اور زیادہ کریں. آپ نے انہیں چوتھی وصیت اور نصیحت یہ ارشاد فرمائی ایاک وکثرۃ الضحک. آپ نے فرمایا کہ تو زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچا. زیادہ ہنسی نہیں ٹھیک ہوتی. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسی کم اور رونا زیادہ ہونا چاہیے. اور جب کسی کو یہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنی ہنسی پر ضبط کر لے، موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں آج کل کلچر ہو گیا ہے، ڈرامے ہیں، ہنستے ہی رہو، اسٹیج ڈرامے ہیں، وہ ہے ہی اسی لیے یہ لوگوں کو بس اس طرف لگائے رکھو. یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. آپ نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ضحک بھی فرماتے تھے، لیکن موقع کی مناسبت سے. آپ نے یہ جو ہم کہکے لگاتے ہیں نا، اتنی زور زور سے دوسرے محلے تک آوازیں جاتی ہیں ہنسنے کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قہقہا نہیں لگایا. صرف مسکراتے تھے، جیسے چہرے میں مسکرانے کا تھا، یہ تھوڑی ایسی جیسے آواز قریب آدمی کو آ جائے، بس. تبسم فرماتے تھے، ضحک فرماتے تھے، قہقہا نہیں لگاتے تھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو زیادہ ہنسی سے بچا. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ نے 2 نقصان ارشاد فرمائے. ویسے تو دوسرے مواقع پر بہت زیادہ ہیں، لیکن اس مقام پر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے 2 نقصان ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا
فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر زندگی نہیں رہتی، جیسے مردہ ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی نشانی ہے منور چہرہ ہونا، لیکن جب وہ ہنستا ہے ہر وقت تو اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے نور کی چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ جب آپ نے یہ نصیحت وصیت ارشاد فرما دی تو کہتے ہیں قلت زدنی، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ان کو 5ویں وصیت یہ ارشاد فرمائی قال قل الحق وإن كان مرا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو حق کہنا، سچ بات کہنا چاہے کڑوی کیوں نہ ہو۔ حق بات کڑوی ہوتی ہے، الحق مر، حق کڑوا ہے، جھوٹ میٹھا ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے یہ فرمایا کہ تو حق بات کہنا اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو، کسی کو اچھی لگے نہ لگے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی پوری زندگی عمل کیا ہے۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو سچی بات منہ پر کہہ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے۔ تو یہ حق بات کہنا یہ گویا کہ بہت سے لوگوں کو اپنے مخالف کرنے والی بات ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں، جو لوگ صحیح بات کہتے ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں۔ لوگ انفرادی طور پر ان کو نشانہ بناتے ہیں، اجتماعی طور پر حکومتیں ان کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کی بات۔ جب آپ نے یہ 5ویں وصیت ارشاد فرما دی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت زدنی، یا رسول اللہ میرے لیے اور زیادہ فرمائیں، مجھے اور وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6ٹھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم۔ مجھے کہا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ کا دین اسلام سب سے آخری مذہب ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں یا جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے، اسلام کے آنے کی وجہ سے، چونکہ ان کی تردید ہوئی ہے، ان کا خاتمہ ہوا ہے، اس وجہ سے وہ سب لوگ اسلام کے مخالف ہیں۔ پہلے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب اسلام کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے ایسے مواقع کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹنے کے لیے کہا ہے
حق بات کہنا چاہے کڑوی ہو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرنا۔ اللہ کی بات ہے کر دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں بتا دو۔ کسی حاکم کو پسند نہیں آتی نہ آئے، کسی مال والے کو پسند نہیں آتی نہ آئے، کسی عہدے والے کو پسند نہیں آتی نہ آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت۔ اس پر امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرنے والے تھے اور اس کو اپنانے والے تھے۔ ہمارے ائمہ کو دیکھ لیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حق کی پاداش میں ان کے پاس کیا کیا ان پر تکلیفیں آئی ہیں، جیل میں ڈال دیا گیا، ان سے غلط باتیں منوانے کے لیے، غلط فتوے لینے کے لیے زور ڈالا گیا، ان کو زہر کا پیالہ دیا گیا۔ انہوں نے موت کو تو قبول کر لیا لیکن ان کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وقت کے حاکم ان سے غلط فتویٰ لینا چاہتے تھے جو ان کے نظریہ کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے وقت کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ بڑے عالموں سے فتوے لے کر حکومتیں اپنے کام چلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دوں گا۔ طلاق کے بارے میں، طلاق مکرہ کا فتویٰ تھا، میں نہیں دوں گا۔ ان کو اس کی پاداش میں گدھے کے اوپر سوار کرائے۔ اس وقت کا سزا جو ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے مدینہ منورہ میں پھرایا گیا۔ ان کی پٹائی کر کر کے ان کا بازو توڑ دیا گیا۔ لیکن وہ اس دوران گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، اسماء الرجال والوں نے، کہ ان کو ایک ایک ایسا کوڑا مارا جاتا تھا کہ وہ کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مارا جائے تو وہ بھی بدک کر بھاگ جائے۔ انہوں نے حاکم وقت کی بات نہیں مانی، چنانچہ ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ یہ لوگ تھے جو حق بات کہتے تھے، کڑوا لگتا تھا، اللہ کے معاملے میں لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی زندگیاں انہوں نے ختم کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہی ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی، آپ نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا موجود رہے گا، سبھی ایسے نہیں ہو جائیں گے، ایک گروہ موجود رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد تک ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو دین کو غالب کرتا رہے گا، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکے گا۔ دین کے غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ دین کی بات جو ہے وہ منواتا رہے گا۔ سیاسی طور پر چاہے کمزور ہو جائے، معاشی طور پر کمزور ہو جائے اور دوسرے معاملات میں کمزور ہو جائے، لیکن یہ دین کی بات ہمیشہ
موجود رہے گی، ایک گروہ موجود رہے گا، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آ جائے اور پھر وہ دنیا میں آ جائیں اس وقت۔ آج بھی یہی ہے، ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر نہیں لیا گیا تھا۔ بتاؤ، یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اور جتنا اسلام کو اس ملک کے اندر دفاع اور ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اتنا شاید دنیا کے اندر کسی جگہ نہیں۔ اسلام کے نام پر لیا گیا اور اسلام یہاں غریب ہو گیا۔ اسلام کی بات منوانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ یہاں اسلام نافذ کرو، یہاں دین کی بات ہونی چاہیے، جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا ہے وہ باتیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس بات کہنے پر غدار قرار دیا جاتا ہے کہ تم غدار ہو۔ گویا کہ اب حکام ملک کے آئین اور قانون کو اور دستور کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ یہ طاقت ہے، طاقت یہ ہمیشہ نہیں رہتی، یاد رکھیں، اب ہے کل ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقتور جابر گزرے ہیں، ختم ہو گئے، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دین بھی وہی ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی وہی ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 وصیتیں اور نصیحتیں ارشاد فرما دی تو قلت زدنی یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور وصیت فرمائے، نصیحت فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7ویں اور آخری نصیحت اس مجلس میں یہ ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، اپنے آپ کو لوگوں سے روک کر رکھ ان باتوں کے اندر جو تو اپنے نفس کے اندر جانتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہر انسان مرد اور عورت کے لیے قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عیوب تیرے اندر خود موجود ہیں ان عیوب کو لوگوں کے اندر نہ ٹٹولتا پھر۔ تیرا حق یہ ہے کہ تو اپنے عیوب کو خود پہلے صحیح کر۔ اگر یہ بات امت کے لوگ سمجھ جائیں تو یہاں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ہر دوسرا آدمی دوسرے کے عیب کو ٹٹول رہا ہے اور وہی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج یہ الیکٹرانک میڈیا کیا ہے؟ لوگوں کے عیوب اچھال رہا ہے۔ یہ خبریں، اخبارات، یہ میگزین کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا لوگوں کے عزت کو پامال کر رہے ہیں، ان کے عیوب تلاش کر رہے ہیں۔ وہ عیوب، ایک اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، اور اس کی ساری اپنی زندگی جو ہے جھوٹ بولتے بولتے گزر گئی ہے۔ یہ ہو رہا ہے یہاں ملک کے اندر۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو اور نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔